ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو ریڈیولوجی کی اہمیت اور ملٹیپل اسکلیروسس میں نفسیاتی مسائل کے حوالے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنا سوال ڈاکٹر کاشف شاذلی سے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کاشف بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے پہلے ایم آر آئی کی اہمیت کے حوالے سے بتایا کہ ایم آر آئی کے ہونے سے اس مرض کی تشخیص ملتی ہے، اور جہاں آپ نے بتایا اس کی حوالے سے لوگوں کو جو تھوڑا سا جسے کلسٹروفوبیا یا ڈر یا خوف کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر کو ایک مریض کو ایم آر آئی کرواتے ہوئے یا اس کے ریڈیولوجی ٹیسٹ کے حوالے سے اس کو کونسل کر کے بھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ ایم آر آئی کروانے پہنچتے ہیں تو وہاں تو اس سے نہ ڈاکٹر سے سابقہ ملتا ہے اور نہ کوئی ایسا ڈائریکٹ کوئی کونسلنگ کا سسٹم کوئی رائج ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو یہ ایک موٹیویشن مل جائے کہ بھائی یہ چیز کروانا میرے لیے کتنا اہم ہے۔ تو آپ اس حوالے سے تاکہ جو ہمارے طبی ڈاکٹر بھی ہیں اور باقی عوام بھی ان کو اس کا آگاہی ملے کہ کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایم آر آئی کے اندر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بتایا ہے، کلاسٹروفوبیا ایک کنڈیشن ہے، اور یہ 30% مریض جب ایم آر آئی مشین کے اندر لیٹتے ہیں تو ان کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو ٹنل ہے وہ بالکل منہ سے قریب ہوتا ہے، اور اس ٹنل کے اندر تقریباً 4.5 سے 5 فٹ لمبا ٹنل ہوتا ہے، تو آدھے سے زیادہ جسم کا حصہ اور دماغ خاص طور پہ سر جو ہے وہ اس ٹنل کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھٹن ہے، اور یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم قبر میں لیٹ گئے ہیں، اس طرح وہ احساس مریض کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، بیل بجا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے جس میں بیل ہوتی ہے، بیل بجا دیتے ہیں، اور ایم آر آئی پھر ممکن نہیں ہو پاتا۔ ایم آر آئی کے لیے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو مستقل اس میں اسٹیٹک پوزیشن پہ لیٹنا ہوتا ہے، آپ کو سر نہیں ہلانا ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ جو ریڈیوگرافر ہوتا ہے، جو ٹیکنیشین ہوتا ہے، وہ یہ اناؤنس بھی کر رہا ہوتا ہے اندر کہ پلیز آپ نگلیں بھی نہ، یعنی اگر سلائیوا آ گیا ہے منہ میں تو لعاب آ گیا اس کو بھی نہ نگلیں، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ٹیسٹ ہے اور اس کے اندر ہلنے جلنے سے امیج کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اور جو ایم ایس کے اندر آنے والی دماغ میں تبدیلیاں ہیں وہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ اس کے لیے بہت ہائی ریزولوشن، بہت اچھی امیجنگ چاہیے، لہٰذا جب ڈاکٹر لکھے تو لازمی طور پر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیشنٹ کو کاؤنسل کریں کہ یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ جہاں ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ ضروری ہے وہاں پہ اس بات کو دنیا بھر کی جو بڑی برانڈز تھیں، جنرل الیکٹرک ہو گیا، توشیبا ہو گیا، سیمنس ہیں، فلپس ہیں، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ 30% پیشنٹس تو ہماری مشینز پہ ہو نہیں پاتے، تو اب انہوں نے ایسے اس میں ڈیوائسز ایڈ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ فار ایگزامپل اب وہ کانوں کے اندر ایم آر کمپیٹیبل ایئر پلگس لگا دیتے ہیں جس میں آپ قرأت سن سکتے ہیں، جو گانا سننا چاہے وہ گانا سن سکتا ہے، یا اور کچھ سننا چاہے وہ سن سکتا ہے، تاکہ وہ کول اینڈ کام انوائرمنٹ کے اندر اپنا ایم آر کرائے۔ یا اب بالکل سامنے ایک آئی میرر لگا دیا جاتا ہے جس سے سامنے، یعنی جو سامنے پوری ونڈو ہوتی ہے جس کے اندر ریڈیوگرافر ہوتے ہیں، اس آدمی کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں یا اس مریضہ کے اپنے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چینجز ایم آر آئی مشین کے اندر اب آ رہی ہیں۔ اسی طرح جو روف ہے، اس روف کے اوپر بڑی بڑی اب سینریز جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں، اور وہ سینریز بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اچھی اچھی سینریز لگائی جاتی ہیں ساحل کی اور آسمان کی اور کسی باغ کی، گلشن کی، تاکہ مریض کو کمفرٹیبل محسوس ہو۔ تو یہ تبدیلیاں پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، کیونکہ مریضوں کو پریشانی تو ہوتی ہے اس کے اندر ٹیسٹ کے اندر، لہذا کوشش زیادہ سے زیادہ اس کے ان سب کے باوجود بھی ابھی بھی پیشنٹس میں کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ 1-2 مرتبہ میں نے خود کرایا تو مجھے خود بھی ہلکا سا فیل ہوا، کیونکہ وہ ٹنل ایسا ہے، ٹنل ہے چھوٹا، لیکن مرض کی تشخیص اس کے فالو اپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کی تشخیص اور اس کے جو دیگر مراحل ہیں، دوائیوں کی مقدار ہے کم اور زیادہ ہونا، وہ پھر ممکن نہیں ہو پاتی، لہٰذا ضروری ہے۔ بالکل جیسا آپ نے کہا کہ ایم آر آئی کا ٹیسٹ ضروری ہے، وہیں نفسیاتی حوالے سے جس طرح آپ نے ایموشنل چینجز کی بات کی، نیند کی بات کی، غذا کی بات کی، وہاں کوگنیٹیو چینجز ہوتی ہیں، اور کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے، اس کے روزمرہ جو کوگنیٹیو فنکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی ملٹیپل اسکلیروسس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو وہ عوامل کیا ہیں اور اس کے لیے کیا علاج میسر ہے تاکہ ایک مریض کو اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا بہتر طور پر تشخیص کے ساتھ علاج بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا۔ جو کوگنیشن جس کو ہم وقوف یا سمجھ کہہ سکتے ہیں یا فہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے دماغ کے خلیوں سے تعلق ہے۔ اب وہ دماغ کے جو سیل ہیں یا خلیے ہیں ان میں اگر جو پرابلم ہے تو سگنل صحیح پاس نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ سمجھ ہماری کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی کمپریہنشن کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ اس سے گفتگو کی جائے تو بہت آرام دہ اور سلو ٹون میں، اور اس کے علاوہ بہت تیزی سے گفتگو نہ کی جائے تاکہ اس کی کمپریہنشن سمجھ اچھی ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر اٹینشن، کنسنٹریشن، توجہ برقرار نہ رکھنا، یادداشت، اس میں فرق آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم یوں ایڈریس کرتے ہیں کہ دماغ کو یوز کریں، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ اف یو آر ناٹ یوزنگ یور برین اٹ ول بی لاسٹ۔ آپ دماغ کو استعمال کریں، کیلکولیشن بھی کریں، چیزیں بھی کریں، تاکہ اس کے اندر بیٹری اس کی چارج ہوتی جائے۔ آپ ایک نئی گاڑی لے آتے ہیں مرسیڈیز، ایک مہینہ نہ استعمال کریں، سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے دماغ کو سٹیمولیشن چاہیے، استعمال چاہیے، اور اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یادداشت ہے تو لسٹیں بنا سکتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ یہ جیب میں پڑے ہوں، اور یہ تشخیص کے متعلق معلومات ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اب دماغ کے خلیوں کے لیے سب سے اہم ہے آکسیجن ہے، اس کے بعد میں یہ گلوکوز اور غذا کے دوسرے جو حصے ہیں متوازن غذا کے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وینٹیلیٹڈ جگہ میں ہو، اس کی کوگنیشن اور فہم اچھی ہوگی۔ اگر اس کے جسم میں جو نشاستہ اور جس کو ہم کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، پروٹین اور لحمیات، اور اس کا تناسب اچھا ہوگا تو جی اس کی وجہ سے اس کی بیماری میں بھی فائدہ ہوگا، اور اس کی کوگنیشن بھی فائدہ ہوگا کہ وہ فیصلے بھی صحیح کر پائے گا، یادداشت بھی اچھی ہوگی، ذہانت بھی ٹھیک ہوگی، کنسنٹریشن، توجہ بھی برقرار رکھ سکے گا۔ اور اس میں خاص طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جب گاڑیاں چلا رہا ہے یا کوئی ایسی مشینری استعمال کر رہی ہے، سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، تو اس وقت ہمیں اس چیز پہ جو ہے خاص طور پر وہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس پہ اس چیز کو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ عام تمام تر تکالیف اس کی لمیٹیشن کے باوجود کیسے ایک مناسب زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس پہ ہمیں غور فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کلیکٹیولی مریض، اس کے گھر والے، معالجین کی ٹیم جس میں شامل ہے نیورولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ریڈیولوجسٹ، سب کی اس میں عمل دخل ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو نہیں، باہر کے ملکوں میں انشورنس کمپنی بھی بیچ میں آڑے آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب وہ سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، تو لہٰذا ہمارے ہاں گھر والے افراد ہی وہ اس کو سہارا دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے اس گفتگو میں بہت ہی اہم نکات کو اپنے ماہرین کے ذریعے اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ ایک ملٹیپل اسکلیروسس کا مریض جو ہے فقط تشخیص کے نتیجے میں، فقط علاج دوا لینے کے نتیجے میں ٹھیک طریقے سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ یہ ہمجہتی، جسے ملٹی ڈسپلنری اپروچ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک مریض کی علاج معالجہ ممکن ہو پاتا ہے، جس میں ایک اہم رول ریڈیولوجسٹ کا بھی ہے، ایک اہم رول سائیکیٹرسٹ کا بھی ہے، اسی طرح اہم رول نیورولوجسٹ کا بھی ہے، اہم رول اس میں ریہیبلیٹیشن کے بہت سارے لوگ، جس میں آکوپیشنل تھراپی، اسپیچ تھراپی، فزیو تھراپی اور سائیکالوجسٹ کا بھی ہے۔ جس طرح ہمارے ماہرین نے اس گفتگو کے حصے میں بہت ہی اہم اور مفید معلومات دیں کہ ایم آر آئی کا ٹیسٹ کیوں ضروری ہے، اور اس سے ڈر کے، خوف کے نتیجے میں ایک عام عمل سے تشخیص کے دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین نے یہ بھی بات کی کہ ایم آر آئی کا جو ٹیسٹ ہے دماغ کا، وہ معالج بھی ٹیسٹ لکھتے ہوئے بھی بتائے کہ کس مشین سے اور کتنے ٹیکسلا سے وہ کرائے گا، تاکہ اس کو آگاہی ملے کہ جو ٹیسٹ پہ اتنے پیسے خرچ کرنے جا رہا ہے وہ اس کے مفید ہوں گے۔ اسی طرح محترم ڈاکٹر اقبال افریدی نے بتایا کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کے سمجھ بوجھ کے حوالے سے، اس کے روزمرہ امور کے حوالے سے، نیند کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے، فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے وہ کتنے اہم ہیں۔ ایک فرد کو آئسولیشن میں الگ کر کے صرف دواؤں کے ذریعے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام عوامل کے حوالے سے اس کو پوری فیملی کا، پورے خاندان کا ایک رول ہے، اور انہیں ہمارے مشرقی معاشرتی روایات اور دینی روایات کے بھی حوالے سے ذکر کیا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے جو کہ مریض کے علاج میں ہمیں مدد ملے گی۔ میں اپنے شرکاء کا بہت شکر گزار ہوں، ڈاکٹر کاشف شاذلی، ڈاکٹر پروفیسر اقبال افریدی، جنہوں نے مفید گفتگو سے ناظرین کو آگاہ کیا۔ میں اسی سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔